केच किसी मखसूस इलाके का नाम नहीं, बल्कि ये तुर्बत और उसके गर्द नवाह की वो तारीखी आबादी है जिसका एक तारीखी किरदार और तारीखी पस मंज़र रहा है। ये वो केच है जो इल्मी और अदबी हवाले से भी बलूचिस्तान का एक बड़ा हवाला है। कोयटा के बाद ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी आबादी भी है। रकबे के लिहाज से भी एक वसी इलाके का हामिल है और गुज़श्ता कुछ अरसे से कई सालों से ये इल्मी, अदबी मराकज़ के अलावा सियासी और समाजी तौर पर भी एक मुतहर्रिक किरदार के तौर पर सामने आया है। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर उठने वाली तहरीकों ने पूरे बलूचिस्तान को अपने तौर पर मुतासिर किया। ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ-जहाँ पर बलोच अक्सरियती आबादी बसती है, उन सब इलाकों को मुतासिर किया है। 2020 में हमने देखा कि यहाँ पर हयात बलोच नामी एक नौजवान का कत्ल हुआ, जिससे एक बड़ी वसी तहरीक उठी जिसने पूरे बलूचिस्तान और बलोच डायस्पोरा को डायस्पोरा से मुराद वो तमाम इलाके जहाँ-जहाँ पर बलोच आबाद थे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून पाकिस्तान भी वहाँ पर एहतजाज हुआ और इस वाक़ये की तपिश को महसूस किया गया। उसी साल फिर बरमश के नाम से एक बड़ी तहरीक उठी। वो बच्ची थी जिसकी वालिदा को कत्ल किया गया, उसके घर में घुसकर मारा गया, कत्ल किया गया और फिर बाद में पता चला कि वो कोई वर्दी पोश लोग थे जिन्होंने इसका कत्ल किया। इस पर एक तहरीक उठी और उसने भी बलूचिस्तान के कोने-कोने तक अपनी आवाज़ पहुँचाई। ये वो तहरीकें थी जिन्होंने केच का एक नया चेहरा मुतारिफ़ करवाया, जिसमें बिलख़ुसूस सिविल सोसाइटी के वो लोग उभर कर सामने आए, या ये वो तहरीकें थी जिनके पीछे कोई सियासी क़यादत नहीं थी, किसी सियासी पार्टी का कोई हाथ नहीं था, ना पार्लिमानी और ना ही गैर पार्लिमानी, बल्कि ये वो लोग थे जो आम आदमी थे, आम लोग थे, मुतासरा थे, मुख्तलिफ़ हवालों से मुतासिर थे। उन्होंने अपने तौर पर तहरीक शुरू की और फिर उनकी आवाज़ में हमने देखा कि बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में ख़ास तौर पर हयात बलोच के वाक़ये पर पाकिस्तान भर से एहतजाज हुआ। पाकिस्तान के छोटे-छोटे इलाकों और बिलख़ुसूस बलूचिस्तान के उन हिस्सों में भी जहाँ के बलोच नहीं बसते, यानी पश्तून आबादी में भी एहतजाज हुआ और लोगों ने छोटे-छोटे हिस्सों में, छोटे-छोटे टुकड़ों की सूरत में ख़ास तौर पर नौजवानों ने उसमें अपना हिस्सा डाला और इस एहतजाज को वसी किया। उसके बाद हाल ही में ये तीसरा बड़ा वाक़या है जो पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ हफ़्ते पहले पेश आया। बालाच बलोच नामी नौजवान को कत्ल किया गया और कहा यह गया कि वो सीटीडी के मुकाबले में मारे गए। जबकि 20 तारीख को उन्हें उनके 20 नवंबर 2023 को उनके घर से उन्हें उठाया गया। सीटीडी ने ही उठाया। 21 नवंबर को उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत से उनका 10 रोज़ा रिमांड लिया और सिर्फ 2 दिन के बाद मज़ीद 4 लोगों के साथ ये कहकर उनकी लाश सिविल हॉस्पिटल पहुंचाई गई कि ये पुलिस के साथ मुकाबले में मारे गए, यानी इनकाउंटर हुआ। इसके बाद उनके जैसे ही उनके अहल खाना को ये पता चला, उन्होंने इस पर एहतजाज किया, उन्होंने लाश दफनाने से इनकार कर दिया और तुर्बत के जो मरकज़ी चौक है, फ़िदा शहीद चौक, वहाँ पर ये एहतजाज 10 दिन तक जारी रहा। इस एहतजाज का कोई असर तो नहीं हुआ इंतज़ामिया पर। उन्होंने मुसलसल इंतज़ामिया कोशिश करती रही कि किसी तरह इसको डिफ्यूज़ किया जाए और लोग तितर-बितर हो जाएँ, ये एहतजाज ख़त्म हो जाए, लेकिन अवाम ने इस एहतजाज को ख़त्म करने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि 2 दिन पहले लाश दफनाने के बाद इस एहतजाज को मज़ीद वुसअत देने का फ़ैसला किया गया और अब इस धरने को लॉन्ग मार्च की सूरत में कोयटा मुंतकिल करने का फ़ैसला हुआ है। और आज जबकि हम हाल-अहवाल में इस पर बात कर रहे हैं, 6 दिसंबर 2023 को ये धरना लॉन्ग मार्च की सूरत में तुर्बत से पंजगूर की तरफ रवाना हो चुका है और उम्मीद है कि आज वो पंजगूर पहुँचेगा और उसके बाद इसका सफ़र आगे जारी रहेगा। गो कि इस पर खुद धरने के अंदर जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, बलोच यकजहती कमेटी और उसके साथ जो दीगर फोरम्स मुंसलिक थे, उनमें ये गुफ्तगू या ये मुबाहिसा होता रहा कि धरना कोयटा मुंतकिल करना मुफीद रहेगा, ये उसके कोई मस्बत असरात होंगे या कि ये धरने को ख़त्म करने का सबब बन जाएगा। ये मुख्तलिफ मुबाहिस होते रहे 2 दिन तक और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि धरने को लॉन्ग मार्च की सूरत में कोयटा मुंतकिल किया जाए। उससे 2 दिन पहले ख़बरों में आप सबने सुना होगा कि मंजूर पश्तीन पीडीएम के रहनुमा हैं, उन्होंने इस वहाँ से चमन में एक धरना जारी है जो कि मुख्तलिफ हवालों से पीटीएम के रहनुमा है, सॉरी मेरे ज़ुबान से पीडीएम निकला, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं और वो चमन धरने में आए थे शमूलियत के लिए। वहाँ से उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी किया कि वो 5 दिसंबर को तुर्बत पहुँचेंगे इज़हार यकजहती के लिए और उसके बाद फिर वो
وہاں سے ہو سکتا ہے لانگ مارچ کو بھی کچھ وقت کے لیے جوائن کریں، جس کے بعد انہیں قلعہ سیف اللہ کے نزدیک ہی پولیس نے دھر لیا، ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، جبکہ پولیس کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے فائرنگ کی پولیس کے اوپر، اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا، اور مختلف مقدمات میں چونکہ وہ مطلوب تھے اس لیے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور 5 دسمبر کو انہیں بلوچستان پولیس نے KPK پولیس کے ذریعے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا۔ یہ آخری خبر تھی، اور اب اسلام آباد پولیس نے انہیں فی الحال تو جیل میں رکھا ہے، ان کے ساتھ آگے کیا کرتے ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ کوئٹہ میں البتہ اس حوالے سے احتجاج ہوا، جو اہم بات ہے نوٹ کرنے کی، جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، منظور پشتین کے حوالے سے، 5 دسمبر کو جب وہ وہاں نہیں پہنچ سکے، اور جیسے ہی انہیں 4 دسمبر اور 5 دسمبر کی درمیانی رات کو گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاری کی خبر آئی، اس سے پہلے جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہاں جانے کا، تو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے باضابطہ طور پر انہیں خوش آمدید کہا تھا اور ویلکم کیا تھا، وشاہت کہا تھا، لیکن جیسے ہی ان کی گرفتاری کی خبر آئی تو اس کے بعد احتجاج کا اعلان ہوا بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے، مکران بھر میں شٹر ڈاؤن 5 دسمبر کو جب ان کا آنا متوقع تھا، اور بالخصوص کیچ اور تربت کے اندر شٹر ڈاؤن کے ساتھ ساتھ پہیہ جام ہڑتال بھی رہی، اور یہ بہت بڑی کامیاب ہڑتال بھی تھی۔ یہ اس لحاظ سے اہم تھی کہ کیچ کے اندر ایک طویل عرصے میں، ماضی قریب کی سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی غیر بلوچ شخصیت کے لیے کوئی ہڑتال نہیں ہوئی۔ پاکستان میں کوئی بھی کتنا بھی بڑا واقعہ ہوا ہو، حتیٰ کہ ایمان مزاری جو کہ بلوچ بھی ہیں اور بلوچ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بلوچ معاملات پر بولتی رہتی ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا انہی وجوہات کے سبب۔ ان کے لیے بھی ان کے لیے اظہار ہمدردی تو ہوتی رہی بلوچستان کے اندر، لیکن ہڑتال نہیں ہوئی، اور اس بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی۔ تو کسی غیر بلوچ کے لیے، حالانکہ ایمان مزاری بھی ایک طرح سے بلوچ ہی ہے، مزاری قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، منظور پشتین بلوچ نہیں ہیں، اور یہ جو ریجن ہے ہمارا مکران اور تربت بالخصوص، یہ بلوچ اورینٹڈ ایک طرح سے ریجن ہے، جس میں کہ نان بلوچ آبادی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ باقی بلوچستان کے علاقوں کی طرح کہیں پر بھی آپ چلے جائیں تو وہاں بھلے اکثریت بلوچ ہوگی، لیکن وہاں پر دیگر قبائل بھی موجود ہوتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ وہ اکثریت میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بلوچ آبادی کے ساتھ ساتھ دیگر قومیتیں وہاں پر وجود رکھتی ہیں۔ لیکن مکران واحد ریجن ہے جہاں پر بلوچ کے علاوہ اور کوئی آبادی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس لیے وہاں پر قوم پرستی کی لہر بھی زیادہ طاقتور ہے نسبتاً دیگر علاقوں کے، اور قوم پرست سیاست بھی وہاں پر زیادہ طاقتور ہے بلوچستان کے دیگر علاقوں کی نسبت۔ تو یہ پہلی بار تھا کہ مکران اور کیچ کے اندر کسی غیر بلوچ کے لیے اس وسیع پیمانے پر ہڑتال کی گئی، جس میں عوام نے رد عمل دیا، اور یہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں تھی، کسی سیاسی پارٹی نے اس میں حصہ بھی نہیں لیا اور اس کو اون بھی نہیں کیا کھلے الفاظ میں۔ کچھ پارٹیاں ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو اون کر رہی ہیں یا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی تو کر رہی ہیں، لیکن کھلے عام اب تک کسی بھی بڑی سیاسی جماعت نے اس دھرنے کو، اس احتجاج کو اون نہیں کیا یا ان کے ساتھ جا کر بیٹھے نہیں۔ تو یہ عوامی احتجاج تھا جو ایک غیر بلوچ کے لیے کیا گیا، یہ ایک نیا فنامینہ تھا وہاں کی سیاست کے اندر، جو نسل پرستی کا جو طعنہ دیا جاتا ہے بلوچ کو، بلوچستان کو یا مکران ریجن کو یا قوم پرستی کو، یہ ایک طرح سے اس کا توڑ بھی تھا، اس کا جواب بھی تھا کہ یہ صرف معاملہ نسل پرستی کا نہیں، بلکہ جو بھی غیر قانونی اقدام ہوگا، غیر آئینی اقدام ہوگا، اس کے خلاف احتجاج ہوگا، اور جو بھی اس احتجاج میں شامل ہوگا، اس کا رنگ، نسل، عقیدہ کچھ بھی ہو، وہ ہمارا ہوگا، وہ ہمارا اپنا ہوگا، اور ہم اس کے لیے آواز بلند کریں گے۔ یہ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اب جب کہ یہ دھرنا لانگ مارچ کی صورت جو ہی منتقل ہوا کوئٹہ کی طرف، تو صوبائی وزیر اطلاعات نے 5 دسمبر کی شام کو ہی جو ہی انہوں نے اناؤنس کیا بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کہ وہ لانگ مارچ کی صورت آگے بڑھیں گے اور کوئٹہ کی طرف روانہ ہوں گے، تو صوبائی وزیر اطلاعات کا یہ بیان آیا کہ یہ دہشت گرد کے لیے ہونے والا لانگ مارچ، ان کے سہولت کاروں جو لانگ مارچ کرنے والے ہیں انہیں دہشت گردوں کا سہولت کار ہی سمجھا جائے گا۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ جب یہ دھرنا تھا وہاں پر لاش رکھ کر دیا جا رہا تھا، تب انتظامیہ یعنی حکومت ہی کی انتظامیہ تھی جو ان سے مذاکرات کر رہی تھی، تو انہوں نے کوشش کی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، اور اس کے بعد یہ جب دھرنا ایک دن کے لیے عدالت چلا گیا باقاعدہ، وہاں لاش رکھ کر سیشن عدالت کے سامنے تربت میں احتجاج کیا، تو عدالت نے باقاعدہ پولیس کو بلایا، CTDO کو بلایا،
جو متاثرین تھے، لواحقین تھے، ان کو بلایا، ان کا موقف سنا اور پھر پولیس کو یہ حکم دیا کہ سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، کیونکہ جو دستیاب شواہد ہیں ان کی بنیاد پر لگتا یہ ہے کہ یہ ایک فیک انکاؤنٹر ہے اور قتل کیا گیا ہے ایک آدمی کا، جس کو کہ اٹھایا گیا، عدالت سے ریمانڈ لیا گیا اور پھر وہ 2 دن کے بعد قتل کر دیا گیا۔ تو بظاہر دستیاب شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ قتل ہے اور غیر آئینی غیر قانونی قتل ہے، اس لیے سی ٹی ڈی اہلکاروں پر مقدمہ درج کیا جائے۔ پولیس اب تک مقدمہ درج نہیں کر پائی، ان پر کن کا دباؤ ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں، کس وجہ سے، یعنی عدالت کے حکم کے باوجود یہ نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ کہ اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد حکومت بلوچستان نے بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر کیس دائر کر دیا کہ اس مقدمے کو واپس لیا جائے، کیونکہ اس پر حکومت نے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا، جے آئی ٹی بنا دی، لیکن جے آئی ٹی بنانے کے باوجود خود ہی یہ درخواست بھی رد کر دی کہ اس طرح کی درخواست نہ سنی جائے، لیکن ہوا یہ کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ تربت کا حکم بحال رکھنے کا حکم دیا، اور لیکن اس کے باوجود، یعنی بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی اب تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، اسی لیے اس دھرنے کو لانگ مارچ کی صورت، احتجاجی ریلی کی صورت کوئٹہ منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 5-6 نکات انہوں نے رکھے ہیں دھرنے نے، جس میں سی ٹی ڈی اور جو پولیس اہلکار ہیں، اور خاص طور پر سی ٹی ڈی اور جو سیکیورٹی فورس ہیں ان کو غیر مسلح کرنے کا، فیک انکاؤنٹر ختم کرنے کا، لاپتہ افراد کو سامنے لانے کا، اور اس طرح کے 5-6 مطالبات ہیں۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ایک طرف حکومت اس معاملے کو سلجھانے کے لیے وہ اپنے تئیں ان کے طور پر سلجھانا چاہ رہی ہے، اور اس نے ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا ہے، لیکن دوسری طرف وہی حکومت اور ان کا ایک مرکزی ترجمان صوبائی وزیر اطلاعات یہ کہتا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تھا، اور یہ بھی کہ یہ پولیس کے مقابلے میں مارا گیا، جس میں 11 واقعات کا، دہشت گردی کے واقعات کا اس نے خود اقرار کیا تھا۔ یہ اقرار اس نے کہاں کیا، یہ مقابلہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، اس کے متعلق ان کے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہیں، یا انہوں نے اب تک سامنے لانا ان کو ضروری نہیں سمجھا۔ یعنی ایک حکومت جو خود ایک واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیتی ہے، اور اسی حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تھا جو سیکیورٹی فورسز کے مقابلے میں مارا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحقیقات کتنی شفاف ہوں گی، جن کے متعلق پہلے سے ہی حکومتی اہلکار تعین کر چکے ہوں کہ وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ یا تو آپ اپنے اس موقف پر نظر ثانی کریں، حکومت کو چاہیے، یا پھر کم از کم اس جے آئی ٹی کو غیر فعال کر دیا جائے اور سیدھا سیدھا یہی موقف اپنایا جائے، اور اس کے متعلق جو بھی شواہد ہیں، اگر تو شواہد موجود ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، تو وہ شواہد سامنے لائے جائیں۔ لواحقین بھی یہ مطالبہ ہی کر رہے ہیں کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا تھا مقتول بالاچ بلوچ نے، تو اس کا سامنے لایا جائے، اس کے جو حقائق حکومت کے پاس ہیں وہ سامنے لائے جائیں اور ثابت کیا جائے کہ وہ ایک دہشت گرد تھا، تو اس پر کوئی مقدمہ، تو پھر قانون کوئی کم از کم غیر آئینی غیر قانونی اقدام کی مزید کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ آج کے حال حوال میں اتنا ہی یہ واقعہ، لیکن کئی اور حوالوں سے بھی قابل بحث ہے، اس پر ہم اگلے حال حوال میں بحث کرتے رہیں گے۔